هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف قیل من یا رسول اللہ قال من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلاہما فلم يدخل الجنہ. رواہ مسلم. محترم سامعین، آپ لوگ جانتے ہیں اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں تو سب سے برا سلوک اگر بچے کسی کے ساتھ اگر کرتے ہیں تو وہ اپنے والدین کے ساتھ ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت مطہرہ نے والدین کے حقوق کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی اور نافرمانی کرنے پر وعید بھی بیان کی گئی ہے. ہم قرآن کی متعدد آیات کو دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک جگہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو بیان فرمایا ہے. چیپٹر نمبر 21 سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. ہم نے انسان کو والدین کے متعلق وصیت فرمائی ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چیپٹر نمبر 26 سورہ حامیم میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اور ہم نے انسان کو وصیت فرمائی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. اسی طرح اللہ تعالیٰ چیپٹر نمبر 20 میں فرماتا ہے سورہ عنکبوت میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. اور ہم نے انسان کو وصیت فرمائی کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. کئی متعدد آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو بیان فرمایا ہے. اسی طرح انبیاء علیہ السلام کا شعار بھی بیان فرمایا کہ وہ والدین کے فرما بردار ہوا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چیپٹر نمبر 16 میں سورہ مریم میں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا. یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ والدین کے فرما بردار تھے. اور اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کروں. والدین ایک عظیم سرمایہ ہیں. اگر کسی کے پاس والدین موجود ہیں تو اس کے پاس اس سے اور کوئی قیمتی چیز نہیں ہو سکتی. ہم لوگ والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ان کے باتوں کو نہیں مانتے، ان کے ساتھ جھگڑتے ہیں، ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف، ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص. پھر فرمایا رغم انف، پھر برباد ہو جائے. پھر فرمایا رغم انف، پھر برباد ہو جائے. صحابہ پریشان ہو کر فرمایا قیل من یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ایسا شخص ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بددعا نہیں دیا کرتے تھے، لیکن والدین کی نافرمانوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا برباد ہو جائے، اس کا ناک خاک آلود ہو. صحابہ پریشان ہو کر فرمانے لگے اللہ کے رسول آپ کس کے متعلق فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر. اگر کسی کو والدین نصیب ہو جائے بڑھاپے کی حالت میں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو جائے تو اس سے برا شخص، اس سے بدبخت شخص کوئی اور نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی متعدد جگہ پر فرمایا کہ اکبر الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین. سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس کے بعد والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا. ہم وہ زمانہ بھول جاتے ہیں جس وقت ہم چھوٹے تھے، ہمیں کھانا نہیں آتا تھا، ہمیں پینا نہیں آتا تھا، ہمیں پہننا نہیں آتا تھا، ہمیں چلنا نہیں آتا تھا، ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے. اس موقع پر والدین نے ہمارے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور ہماری پرورش کے خاطر انہوں نے اپنا دن رات صرف کر دیا. لیکن جب ہم بڑے ہو گئے، ہمارے اندر طاقت آ گئی، جسم میں قوت آ گئی اور ہم بولنے لگ گئے اور ہم چلنے لگ گئے اور ہمارے اندر ایک ایسی صفت آ گئی جس موقع پر ہم سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ آج ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو اس موقع پر ہم والدین کے نافرمان بن جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، اس سے تم دعا کروانا.
مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر آئے اور پوچھا کہ کوئی اویس نامی شخص ہے جو قرن قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ تو ان کا ایک رشتہ دار تھا جس نے کہا کہ وہ تو بکریاں چلانے کے لیے چلا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ تم ہمارے لیے دعا کرنا۔ وہ پریشان ہو گئے کہ میں آپ کے لیے، آپ تو امیر المؤمنین ہیں، کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا اور قبیلے قرن سے ہوگا، تم اس سے دعا کروانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفۃ المسلمین ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس شخص سے دعا کروائیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ والدین کے بڑے فرما بردار تھے۔ اس کی وجہ سے جب بھی حضرت اویس قرنی ہاتھ اٹھاتے تھے تو ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا تھا۔ والدین کے خدمت گزار کبھی ناکام نہیں ہوں گے، والدین کے فرما بردار، ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوگی۔ والدین ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی بچہ مر رہا ہو اور اپنے آخری سانسیں لے رہا ہو، اس وقت بھی والدین یہ دعا کریں گے، اللہ میری زندگی بھی اس بچے کو دے دے اور مجھے موت دے دے۔ ہمیں جو والدین کہتے ہیں کہ فلاں چیز نہ کرنا، فلاں چیز کرنا، یہ محبت میں ہوتا ہے۔ والدین بچوں سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے، صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم اچھی طرح سے زندگی گزارو۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب المفرد، ان کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک حدیث کو بیان فرمایا، کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر عذاب کو مؤخر کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی والدین کا نافرمان ہوگا اللہ تعالیٰ اسے دنیا ہی میں عذاب دیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، ان کے سامنے جھک جائیں، ان کے سامنے آواز کو بلند نہ کریں، ان کے سامنے نہ چلے، وہ جو بھی کہیں اس کو دل کے ساتھ اور پورے خوشی کے ساتھ ان کی بات کو مانیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے۔ اگر والد آپ کے راضی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، اگر والد آپ کے ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ پر ناراض ہے۔ اس لیے کتنے انبیاء علیہ السلام آئے جنہوں نے اپنے والدین کے خاطر دعائیں کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ چیپٹر نمبر 20 میں فرماتا ہے سورہ نوح میں، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما۔ ہمیں بھی یہ سبق دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کے سامنے جھک جاؤ اور ہمیشہ اپنے رب سے یہ کہتے رہنا وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما جیسے کہ بچپنے میں، چھوٹی عمر میں وہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم نیک بن کر، والدین کے فرما بردار بن کر زندگی گزاریں اور ہمیشہ والدین کے لیے دعا کریں۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی قدر کرے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے دعا کرے۔ جو معاملہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں، کل جب بڑے ہو جائیں گے تو ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ یہی معاملہ کریں گے۔ کما تدین تدان، جیسے کریں گے ویسے ہی ہمیں صلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔